السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، ان کا مذاق اڑایا اور ان سے منہ موڑ لیا۔ جب سب حد پار کر گئے تب اللہ کا عذاب آیا، ایک ایسا طوفان جس میں پوری دنیا ڈوب گئی، لیکن بچ گیا صرف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کے لیے ایمان تھا۔ دوستو، یہ ہے ایک عظیم پیغمبر کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام، جس میں ہے صبر، جذبہ اور اللہ کی قدرت کا ثبوت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسان دنیا میں بڑھ گئے۔ کچھ عرصے تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنائی، انہیں پہلے یاد کرنے کے لیے، لیکن وقت کے ساتھ انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح شرک دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا، نبی نوح علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو سچائی کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی کھلے عام اور چپ کر کے دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال لی، کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگے، اے نوح، تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو، تم صرف کچھ غریب لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس دعوت کے بدلے میں کوئی دولت نہیں مانگتا ہوں، میرا انعام تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کا زیادہ حصہ ایمان نہیں لایا۔ صرف کچھ لوگ لائے، جس میں شامل ہیں غریب، مشکین اور سچے دل والے لوگ۔ باقی لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو اپنا عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم پر عذاب ضرور لائیں گے۔ پھر ایک دن اللہ نے کہا، اے نوح، اب کوئی تمہارے لوگوں میں سے ایمان نہیں لائے گا، سوا ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب تم اپنی کشتی بنانے میں لگ جاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے صحابوں نے جنگلوں سے لکڑیاں لائی اور ہر ایک دن محنت کی۔ کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے نوح، تم ریگستان میں کشتی بنا رہے ہو، کیا یہاں سمندر ہے؟ نوح نے کہا، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب تم پر عذاب آئے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا، جب پانی کا چشمہ ابلنے لگے تو ہر جانور کا ایک جوڑا لے لینا اور اپنے لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں انہیں اپنی کشتی میں لے لینا۔ پھر آسمان سے تیز بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ پوری دنیا ایک سمندر بن گئی۔ کشتی اللہ کے نام سے تیرنے لگی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ پانی کے اوپر پہاڑوں تک بڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں چڑھ جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی نہیں پکڑے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوا اللہ کے۔ پھر ایک لہر آئی اور اس کا بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ بعد میں اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی سونگھ لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ پانی کم ہونے لگا اور کشتی جوڈی کے پہاڑ پر جا رکی۔ نوح علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا، انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے لوگ زمین پر آئے، انہوں نے پھر سے دنیا بسائی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد ہی انسانی نسل پھر سے بڑھ گئی۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صبر اور ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے مومنوں کو ہر مشکل سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف پرانی نہیں، یہ ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔
اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو طوفان بھی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے سمجھ سکیں۔ اللہ کے پیغمبر کی کہانیاں صرف پرانی نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی نصیحت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور صبر عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ Ya Allah, hear my plea between